انصاری صاحب اور جتنے بھی یہاں پہ موجود ہیں دوست اور خاص طور پر میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج بہت یہ جو پروجیکٹ جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور جس کے لیے کافی عرصے سے سب لوگ توجہ دلاتے تھے، جس طرح مرزا وہاب صاحب نے آپ کو پورا بریف کیا کہ پہلے شارع فیصل کے کیا ایشوز تھے اور پھر اب یہی کسر باقی رہ گئی تھی کہ اس کو بہتر کیا جائے، خوبصورت بنایا جائے، تاکہ جو بھی خاص طور پر اگر ایئرپورٹ سے کوئی آتا ہے، پاکستان میں آتا ہے، سندھ میں آتا ہے، کراچی میں آتا ہے، تو اس کو ایک اچھا لک نظر آئے۔ تو ایئرپورٹ سے لے کے میٹروپول تک، اور ظاہر ہے پھر دیگر جو سائٹ کی ہیں وہ ان پر بھی کام پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوگا، لیکن یہ اسکیم جو ہے یہ اس لیے یہاں پہ شروع کی گئی۔ اور اس میں جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے ترقی کا، بھلائی کا، بہتری کا، جس کو مکمل کرنے کے لیے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب اور ہم سب لوگ دن رات کوشاں ہیں، یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں اس میں خاص طور پر، کیونکہ یہ شارع فیصل صرف کے ایم سی کے پاس نہیں ہے، یا جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے یا سندھ گورنمنٹ کے ادارے ہیں، بلکہ اس میں سی بی سی کے بھی ہیں، دو آتی ہیں کنٹونمنٹ، دو کنٹونمنٹ آتے ہیں، پھر سول ایویشن اتھارٹی کا بھی عمل دخل ہے۔ تو اس میں خاص طور پر جو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کی، پھر جو موجودہ ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے بھی ان تمام اداروں کو ہیں، پھر سول ایویشن اتھارٹی کا بھی عمل دخل ہے۔ تو اس میں خاص طور پر جو کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سعید صاحب تھے، ان کے ساتھ یہ مشاورت ہوئی، انہوں نے بھی ہمیں اس میں سپورٹ کی، پھر جو موجودہ ہمارے کور کمانڈر صاحب ہیں انہوں نے بھی ان تمام اداروں کو بلایا اور اپنی آفس سے بھی ایک سینئر افسر کو اس پہ کہا کہ وہ یہ معاونت کریں گے۔ تو اس میں پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور دیگر سب لوگوں نے مل کر یہ اسکیم بنائی ہے، اور اس کی باقاعدگی سے سپرویژن بھی ہوگی تاکہ بہتر کام ہو، اور جو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ بہتری آئے وہ سب کو نظر آئے۔ جس طرح جو ترقیاتی کام یہاں پہ ہو رہے ہیں کافی مکمل ہو چکے ہیں، وہ بھی آپ کے علم میں ہیں، کچھ اس دفعہ ہم نے اپروو کیے ہیں، کیونکہ آج صرف کراچی کی بات ہو رہی ہے، ویسے تو پورے سندھ میں ترقیاتی کام کے لیے ہم نے ایک پورا سلسلہ شروع کیا جس میں ہزاروں اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں، اور باقی ہزاروں پہ کام ہو رہا ہے، اور ہزاروں ہی شروع ہوں گی۔ اور یہ ایک صرف بات نہیں ہے، بلکہ یہ عملی کام ہے کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں سندھ حکومت کی پرفارمنس کو کہ دیگر صوبوں کے ساتھ، کہ حالانکہ ہمیں دو ایشوز آئے، ایک اتنا بڑا نیچرل ڈیزاسٹر بھی یہاں پہ آیا، اور بھی ایشوز رہے ہمیں، ایک اور ڈیزاسٹر تھا جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، وہ بھی 2018 سے ساتھ ساتھ تھی، وہ بھی ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا جس کی وجہ سے بھی ہمارے صوبے کی ترقی پر بڑا اثر پڑا۔ لیکن اس کے باوجود آپ میڈیا کے دوست، اور کیونکہ آج کل ہر جگہ ایکسس ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس، اور خاص طور پر جو اسکیمیں کمپلیٹ ہوئی ہیں اور اس عرصے میں، وہ کسی اور صوبے میں آپ کو نظر نہیں آئے گی، ان تمام جو ہمیں مشکلات تھیں اس کے باوجود۔ تو یہ وہ پرفارمنس ہے جو چیئرمین صاحب کے ویژن کو مکمل کرنے کے لیے سی ایم سندھ اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشاں ہیں۔ اور اب بھی جو کراچی میں کام ہو رہے ہیں، 400 سے زیادہ چھوٹی بڑی سڑکوں پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ کچھ ڈیلے ضرور ہوا ہے، اس کی وجہ کچھ کورٹس کے ایشو تھے، کچھ دیگر مسائل تھے، لیکن وہاں پہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر میں اپریشیٹ کروں گا، مبارک دوں گا جیالے میئر اور اس کی پوری ٹیم کو، کہ جنہوں نے عید قرباں پہ
جو ہمیشہ ایک بہت بڑا ایشو بن جاتا تھا، اس میں دن رات محنت کی اور بہت اچھے رزلٹ آئے. بلکہ انہوں نے جس طرح ہمارے ہاں عید تو ویسے 3 دن ہوتی ہے لیکن 5 دن تک ہوتا ہے. ایک تو عید قرباں سے ایک دن پہلے ہی جو ہماری بوری برادری ہے ان کی ہوتی، وہاں بھی یہ ساری ٹیم خود گئی اور انہوں نے کام شروع کیا. پھر جو عید کے چوتھا دن ہے اس میں بھی کچھ ہمارے بھائی جو ہیں مسلمان بھائی وہ عید کرتے ہیں، ان کے ابھی مکمل طور پر خیال رکھا گیا. لیکن وہ جیسے کہیں پہ مرزا بتا رہے تھے کہ کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کو ایک دم ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ کوتاہیاں یا کہیں پہ اگر کوئی نیگلیجنس ہے تو اس کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہیں پہ بہتری آ رہی ہے تو اس کو بھی ضرور دیکھیں، اس کو بھی دکھائیں. خاص طور پر میڈیا کے دوست اور سارے سینئر ہیں، سب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آج بڑے اسمارٹ نظر آ رہے ہیں، اور ان کو جو پہلے یہاں کی صورتحال تھی اس سے بھی معلوم ہے. جو آج ہے وہ ہمیشہ بہت سارے کہتے ہیں کہ جی سڑکیں جو ہیں وہ دھلتی تھیں پہلے، آج جو سڑکیں دھل رہی ہیں وہ کوئی نہیں دکھاتا کہ وہ جو پوری ایک سلسلہ شروع ہے، اور وہاں پہ آج بھی وہ بڑی جو اکوپمنٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی لائی ہے. وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے تھرو بڑی بڑی شاہراہیں دیگر شاہراہوں کو آج بھی دھویا جا رہا ہے. لیکن کائنڈلی کبھی ان کو بھی تھوڑا سا دکھا دیا کریں. اور اب انشاءاللہ جیالہ میئر اور پوری ٹیم یہاں پہ ہے، اور جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ سب کو با اختیار کرنا ہے بلا تفریق. ہماری میٹنگز ہوئی تھیں، میں نے خود بھی میٹنگ کی، جو پی ٹی آئی کے چیئرمین، جماعت اسلامی کے چیئرمین، جن کے پاس بھی مینڈیٹ ہے وہ سب با اختیار ہیں اور وہ اپنا کام کریں گے انشاءاللہ. اور اب آپ دیکھیں گے کہ اب کراچی جو ہے مزید صاف ہوگا، اب ہوگا کراچی مزید صاف، اب ہوگا کراچی مزید بہتر، اب ہوگا کراچی مزید خوبصورت. بہت شکریہ. جی بھٹو کے وزیر ناصر حسین دیکھیے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن اس کی انکوائری کراتے ہیں. تو کس جگہ پہ ہے یہ؟ ایئرپورٹ کے اندر ہے؟ جی چلیں اس کا دیکھیں، اس کے لیے انکوائری ہوگی، اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے. لیکن جو ابتدائی تھوڑا بہت پتہ چلا تھا، کچھ عرصے سے چل رہا تھا، یہ ساری این او سیز اور یہ ساری چیزیں تو سول ایویشن کی ہی دی ہوئی ہیں. تو اب اگر کوئی ان کو نیا کوئی چیز اب یاد آئی ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جائے گی، لیکن اس کی انکوائری کریں گے. سول ایویشن اتھارٹی کا ادارہ بھی ہمارا اپنا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے دیں گے. جی الحمدللہ. اس سے پہلے یہی میئر ایڈمنسٹریٹر بھی تھا، لیکن یہ جو اسکیمیں 154 کے ڈی اے کو دی گئی ہیں، اور یہ جو آج جس پروگرام کی تجدید و آرائش کی بات کر رہے ہیں آپ، یہ سارا KMC کا ایریا ہے. اور KDA ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کارکردگی آج دیکھیں KDA MDA نے شہر کی تباہی اور بربادی میں اس کی اپنی اسکیمیں برباد ہیں. تو آپ صورتحال یہ کہ گورنر سندھ یہ کہہ رہا ہے کہ کمشنر کے پاس اختیار نہیں ہے، مجھے دے دیں، IG کا اختیار مجھے دے دیں. تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہی اب اس میں اعتماد نہیں ہے آپ کی حکومت کے بارے میں، تو آپ کیا کہیں؟ جی گورنر صاحب ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور جو ان کے اختیارات ہیں وہ ان کے پاس مکمل ہیں. لیکن جیسے ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ اب الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور چیئرمین کے ویژن اور لوگوں کی جو کراچی کے لوگوں نے اعتماد کیا، اور وہ جو مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیا گیا، اور ہمارے میئر سامنے ہیں آپ کے، اور با اختیار ہیں. KDA MDA LDA سالڈ ویسٹ، واٹر بورڈ، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور دیگر جو بھی ادارے سندھ گورنمنٹ کے ہیں وہ سب میئر صاحب کو جواب دہ ہیں، یا جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں. ٹاؤن ناظمین کے بھی اپنے فنکشنز ہیں اور ان کے بھی بہت زیادہ اختیارات ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی سے ہوں، جماعت اسلامی سے ہوں، یا PTI کے، یا جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں.
تو یہ سارے اختیارات جو ہیں یہ ان کے پاس ہیں. بلکہ میں آپ کو کہوں کہ الحمدللہ جس طرح میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اگر شارع فیصل میں وہ علاقے جو ہماری دسترس میں نہیں ہیں لیکن اس میں بھی ہمارے مقتدر ادارے اور خاص طور پر کور کمانڈر جو ہمارے کراچی کے ہیں وہ بہت سپورٹ کرتے ہیں. کہیں بھی کوئی اس طرح کی مسئلہ ہو تو اب یہ چیزیں نہیں رہیں گی. اب نیت کی بات ہوتی ہے کہ نیت سے آدمی کیا کام کرتا ہے. یہ 154 تو صرف آپ نے کے ڈی اے کی اسکیمیں بتائیں, یہاں تو ہزاروں اسکیمیں ہیں. وہ جو ایک الزام لگایا جاتا تھا کہ جی کراچی میں کے لیے تو کچھ نہیں رکھا جاتا, آج تو وہ ہماری سندھ گورنمنٹ کی جو بجٹ بک ہے اس میں تو ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک بہت بڑی رقم اربوں روپے جو ہیں وہ صرف کراچی ہمارا ہے. یہ جو دوسرے بہت باتیں کر رہے ہیں بوکھلائے ہوئے ہیں اور عجیب وہ اس میں رہتے ہیں کہ جی کسی کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال دیا. اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب بڑے سینئر لوگ بھی آ کے بھائی کراچی میں 105 سے زیادہ ڈائریکٹ یو سی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے جیتے ہیں تو یہ مینڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے. اگر جماعت اسلامی جیتی ہے تو اس کے 85 یا 86 ہیں, تو ان کے کون سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے؟ پھر وہ جی ہمارا پی ٹی آئی اور ان کے ساتھ مل کے جو ہمارے نمبر زیادہ تھے, بالکل واقعی نمبر زیادہ تھے. اب وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے جس کے بعد پی ٹی آئی کے اپنے وزرائے اعلیٰ نے ان کو چھوڑ دیا, گورنر صاحب جو تھے انہوں نے چھوڑ دیا, فیڈرل منسٹر بہت سارے وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے چھوڑ دیا. تو اگر یو سی جو چیئرمین صاحبان ہیں انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا تو اس میں ہمارا قصور ہے. یا 9 مئی کا واقعہ صرف مرزا وہاب کو میئر کرانے کے لیے ہوا تھا. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو نہیں مانتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ مینڈیٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کام کر رہی ہے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ 20-30 سالوں میں جو کراچی کی حالت تھی یا اب ان سالوں میں جو بہتری آئی ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن کوئی مانتا نہیں اس بات کو. اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی پاکستان کا کہنا ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ لے لیتا ہوں. اس وقت جیالے میئر کو دو مضبوط اپوزیشن کا سامنا ہے. ایک کو آج ہم نے دیکھا عباسی شہید اسپتال کا انہوں نے وزٹ کیا اور جو باتیں کی ایز اے اپوزیشن لیڈر لگے. دوسرا کون سے حافظ نعیم الرحمان, اور دوسرے ان کو اپوزیشن وہ اپوزیشن جو کہ بلدیات میں نہیں ہے لیکن بلدیات سے باہر ہے, ان کا دعویٰ ہے کہ 5% والا کیسے نمائندہ ہو سکتا ہے. تو کیسے مقابلہ کریں گے دو اپوزیشن وہ بھی دونوں طاقتور لگ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن ہے, جیالہ ہے, مقابلہ کرنا جانتا ہے. یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے بھگتایا ہوا ہے, اب بھی فیس کریں گے, کوئی ایشو نہیں. جی پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ جو میئر آپ کے ساتھ کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی خیرات میں جو اور الیکشن سے پہلے کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا. کیا واقعی یہ جو میئر کھڑا ہے یہ ایم کیو ایم کی خیرات سے ملا ہوا ہے؟ دیکھیں آپ سب کراچی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ایم کیو ایم جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے یہاں پہ ان میں انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے تو پھر میں مان لیتا ہوں کہ ہم نے خیرات لی ہے. جہاں وہ کچھ بھی نہیں مل رہا تھا ان کو, انہوں نے اپنی عزت بچائی ہے. ایم کیو ایم سے میرے تعلقات اچھے ہیں, خراب نہ کریں. یہ ان کے دل میں ان کو پتہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں, نہیں تو وہ تو ضرور جانتا ہے. حکم جی ادی جی ایک خاتون بہن ہماری پوچھ لیں. جی ایک دو بیماریاں انہوں نے نہیں کہیں آپ کی وجہ سے. باقی دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جہاں جو بھی قبضہ مافیا کے خلاف بھی آپریشن آلریڈی شروع ہے اور جو ہائیڈرنٹ مافیا ہے اس کے خلاف بھی, اور وہی بات مرزا صاحب نے کہی. اور آپ دیکھیں گے کہ بلا تفریق
اس پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور وہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ دوسرا ایشو یہ ہے کہ وہ جہاں جو بھی قبضہ مافیا کے خلاف بھی آپریشن آلریڈی شروع ہے, اور جو ہائیڈرنٹ مافیا ہے اس کے خلاف بھی, اور وہی بات مرزا صاحب نے کہی, اور آپ دیکھیں گے کہ بلا تفریق اس پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے. اور وہ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیز اس میں جو بات ہوتی ہے جہاں پہ ایف آئی آر درج ہوتی ہیں, کریک ڈاؤن ہوتا ہے, اور ہزاروں ایکڑ زمین جو ہے خالی کرائی گئی ہے, اس کو کائنڈلی, اب وہ خبر تو آتی ہے تھوڑی لگتی ہے, لیکن اگر 1 ایکڑ پہ قبضہ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ چلتی ہے. جو ہزاروں ایکڑ خالی کرائے جاتے ہیں اس کی جو ہے وہ بات وہاں نہیں آتی. جی آپ نے جیسے کہا کہ شہر فیصل پہ کئی کنٹرولمنٹ کے لیے جو بھی ڈیولپمنٹ کرتی ہے وہ کنٹینمنٹ بورڈ ہی ختم کر دیے, تو کیوں نہیں آپ لوگ انیشیٹو لیتی کہ کنٹرولمنٹ بورڈ ختم کر کے انڈر کی وجہ ڈیولپمنٹ لے آئے. دوسری بات یہ کہ مرتضیٰ صاحب سے یہ ہے سوال کہ مشیر قانون کی حیثیت سے میئر کراچی کی گئی, یہ کئی سینئر افسران ہیں, 20 افسران کے بعد ہائی کورٹ سے فیصلہ دیا ہوا ہے ریورٹ کرنے کے لیے, ابھی تک اس میں کوئی پوزیشن واضح نہیں. یہ دونوں جواب یہی دے گا, پہلا والا بھی یہی دے گا. دوسرا لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چیزوں کو بانٹنے کا وقت نہیں, چیزوں کو جوڑنے کا وقت ہے, اور پیپلز پارٹی یہی چاہتی ہے کہ تمام لوگوں کو, تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلا جائے, کیونکہ ہم سب کا شہر ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کے درمیان کوارڈینیشن کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہم نے پراپر کوارڈینیشن کے ساتھ ان تمام چیزوں کو آگے لے کر چلیں. انشاءاللہ اس کوارڈینیشن کو آئندہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتر بنائیں گے. جہاں تک آپ نے عدالتی فیصلوں کا ذکر کیا, اگر آپ نشاندہی کر دیں کہ اس طرح کا کوئی اسپیسیفک افسر ہے کہ وہ عدالتی فیصلے کے باوجود ابھی تک پولیس میں ہے اور ریورٹ نہیں ہوا, تو انشاءاللہ قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں, نسلہ ٹاور کا بھی عدالتی فیصلہ تھا, امپلیمنٹ انہوں نے کرا لیا تھا, تو کچھ فیصلے پھر ہمارے اوپر کیوں چھوڑ دیتے ہیں. شاہ صاحب آپ نے مائک میئر کو دے ہی دی ہے تو سوال میئر سے ہی کر لیتے ہیں. میئر صاحب آپ نے میں سٹی فادر ہوں, یہ گرینڈ فادر ہیں. فلان سٹی پہ کام چلا لیتے ہیں, تو یہ بتائیں کہ آپ نے سماجی ویب سائٹ پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی جس پہ آپ نے ہاتھ بھی جوڑے تھے کہ ابھی تک گٹروں سے وہ لیاف, پتھر اور مختلف چیزیں نکل رہی ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام ابھی تک جاری ہے اور کون کر رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ شہر صرف ایئرپورٹ تک نہیں ہے, آدھا شہر ایئرپورٹ سے آگے بھی ہے, اور اس سڑک کا حال بھی بہت برا ہے. اچھا دیکھیں, کام تو اس طرح کا ہو رہا ہے. انور بلوچ صاحب, ہمارے نعمان ارشد صاحب ان معاملات کو سپروائز کر رہے ہیں کہ ایم سی کے بہاف پہ, یہ آپ کو بتائیں گے, کیونکہ مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے, میں ان کو محنت کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ جو سینیٹری سٹاف آپ کا نالے میں اترا ہوا ہے اس کو صفائی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں, اور اگر صفائی کرتے ہوئے ناگن چورنگی سے اتنے بڑے بڑے پتھر نکلیں, اگر شاہ فیصل کالونی سے پیپلز پارٹی الیکٹ نہیں ہوئی ہے, اگر شاہ فیصل کالونی سے اتنی رضائیاں, چینیں, ایک جگہ سے تو موٹر بائک نکلی ہے, جلی ہوئی موٹر بائک نکلی, تو اس طرح کی چیزیں اگر نکلتی ہیں تو نقصان تو ہم اپنے شہر کے انفراسٹرکچر کا پہنچا رہے ہیں. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اس شہر کو جینے دو, اس شہر کو چلنے دو, اس شہر کو آگے بڑھنے دو, کیونکہ اس شہر کے اس انفراسٹرکچر کو آپ نقصان پہنچائیں گے تو میری ذات کا نقصان صرف نہیں ہو رہا, اس شہر کی عوام کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں اس شہر کو اپنائیں, محبتوں کو بانٹیں, مل کر چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. انشاءاللہ شہر کے تمام مسائل ہم حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں اور مل کر تمام لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی کہ ایئرپورٹ کے آگے 60% شہر ایئرپورٹ کے آگے, مجھے پتہ ہے, اور پیپلز پارٹی نے اسی لیے بڑا اچھا کمبینیشن بنایا کہ میئر شہر کے اس سائڈ کا اور ڈپٹی میئر شہر کے اس سائڈ کا, تو مل کر کام کر رہے ہیں. جہاں میں جاتا ہوں وہاں سلمان صاحب نہیں جاتے, جہاں سلمان صاحب جاتے ہیں وہاں میں نہیں جاتا, تاکہ اپنی جو ایکسپرٹیز ہیں, اپنی ایفرٹس کو ہم بائیفرکیٹ کر سکیں اور زیادہ جگہوں پر پہنچ سکیں. اسی طرح شہر میں 25 ٹاؤن ہیں, وہ ٹاؤن کی بھی چیئرمین ہمارے خود مختار ہیں, خود کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ مل بیٹھ کر آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو بہتر بنا رہے ہیں, اور یہ بہتری کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا. لاسٹ کوسچن. آج کل بڑے سیریس بیانات آ رہے ہیں, بھلے تعلقات آپ کے انکم سے کیسے بھی ہوں, لیکن وہ آپ کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ 15 سال سے آپ نے سندھ میں تباہی مچا کے رکھی ہوئی ہے, اور قبضہ جو شروع کیا تھا, پہلے سندھ پہ قبضہ کیا, اب کراچی شہر پہ بھی قبضہ کیا,
तो ये कब्जा माफिया के अलावा आपको कोई अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, आप उनको सियासी कुव्वत समझते हैं। तो ये मामला कैसे हल होंगे? उसके अलावा कहा गया था कि सब सियासी बातों के बाद चल कर जाएंगे, साथ लेकर चलेंगे, तो वो मिशन कहाँ पहुंचा? देखिए, जो तबाही है, अब आपने कह दिया तो फिर हमें भी कहना पड़ता है। देखें, हमने न सिंध की तबाही की, और जो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा जा रहा है, कराची का नाम लिया जा रहा है, कराची की तबाही की, एमक्यूएम की तबाही ज़रूर हो गई है, जो हमने खिदमत की है। और आपने देखा कि जिस तरह, मजीद नहीं करो ना, हमारी ठई हल्दा से। दूसरी बात ये कि ये जो एक वो माइंड सेट है, मैं दोबारा आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे सिंध में जाएं। जो सोशल मीडिया पे उठता है, जो अरस्तु सुकरात आके मीडिया पे बैठता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, वो जी सिंध तबाह हो गया। वो जी मेयर जो इन्होंने लिया जी, वो उन्होंने किया क्या था वहाँ पे? और जी सिंध में तो भाई 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, 2008 में बीबी हमारी शहीद हुई, और उसके बाद एक जज्बा, एक इमोशंस थे, लोगों ने हमें वोट दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उनकी अगर सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे बनी, फिर वो खिदमत थी कि जो 2013 में 2008 से ज़्यादा नशिस्तें मिली, फिर वही खिदमत का तसलसल था कि 2018 में 2008 2013 से हमें नशिस्तें ज़्यादा मिली। और ये वो सिलसिला है, वो तसलसल है कि आज जियाला मेयर यहाँ पे है, और जो 2023 के अक्टूबर के इलेक्शन है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ स्वीप करेगी। और ये वो खिदमत है जिस पता नहीं क्यों वो चश्मा पहन लें खुदारा, वो देख लें कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, और वो जो खिदमत हम कर रहे हैं ये उसका सिला है, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। और इसके अलावा आप सहाफियों से ज्यादा कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितनी मुश्किलात रही हैं, कैसा वक्त हमने यहाँ पे गुजारा है। जब भी हुकूमत बनी है, तीसरे महीने गवर्नर राज की हमें धमकियां दी जाती रही हैं, कोई भी दौर रहा हो, आप सबके सामने है। इदारों ने भी जो मेहरबानियां की हमसे, अदालतों का मैं बहुत एहतराम करता हूं, उनकी भी बड़ी मेहरबानियां रही हैं। और इन सब के बावजूद ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जज्बा है जिसके तहत हमने खिदमत की, और हम कामयाब होंगे। और इंशाअल्लाह ये जो 23 के इलेक्शन है, आप देखेंगे कि यहाँ पे करेंगे, जनूबी जो हमारा पंजाब है वहाँ पे इंशाल्लाह स्वीप करेंगे, सेंट्रल में मुकाबले होंगे हमारे। बलोचिस्तान आपने देखा, अभी कल रिजल्ट आया है, परसों, वहाँ पे बल्दियात का, जहाँ पे पिछली इलेक्शन में हमारे कुछ लोग थे, आज एक बड़ी तादाद वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों के चेयरमैन और दीगर लोग जो हैं बड़ी तादाद में जीत के आए हैं। तो बलूचिस्तान में बहुत अच्छा हम महसूस कर रहे हैं कि हमें नशिस्तें मिलेंगी। केपी में हमारी फाइट है, तो अगला वजीर आज़म अल्लाह की मेहरबानी से